اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 13 یعنی کہ 13 کی مشق کرتے ہیں۔ تختی نمبر 13 میں تشدید کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ تشدید کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنی ہی حرکت کے ساتھ اور ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ۔ تو 2 مرتبہ ہم کس طرح پڑھیں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ با پیش را بر را زیر ری بری زا زبر زا بریزا۔ را کو یہاں ہم باریک پڑھیں گے۔ را کے اوپر جب زبر اور پیش ہوتی ہے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، اگر زیر ہوتی ہے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم نے 2 دفعہ کس طرح پڑھا، با پیش را بر را زیر ری، یہ 2 مرتبہ پڑھا گیا۔ اور زال اور زا میں فرق ہوتا ہے۔ زال کو جب ہم ادا کرتے ہیں زبان کی ٹپ اوپر والے سامنے کے جو 2 دانت ہیں وہاں پر نرمی سے لگاتے ہیں، جبکہ زا جب ہم ادا کرتے ہیں تو زبان کی ٹپ نیچے والے سامنے کے جو 2 دانت ہیں ان کے مسوڑوں پر مضبوطی کے ساتھ لگانے سے زا ادا ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی بزنگ ساؤنڈ آتی ہے۔ خا پیش سواد خس سواد سی خسی لام زبر لا خسیلا۔ سواد کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور خا حروف ہلکی ہے، حلق سے نکالیں گے۔ لام کو لمبا نہیں کریں گے، زبر زیر اور پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا، جلدی پڑھا جاتا ہے، تو اس کو لا نہیں کہیں گے، لا پڑھیں گے۔ صاد زبر دا صد دال زبر دا صدا قاف زبر قا صدقا۔ صاد اور قاف دونوں مستعلیہ حروف ہیں، موٹے حروف میں سے ہیں تو موٹا پڑھیں گے، تو دال کو مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے۔ تشدید والے حرف کو مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ عین زبر دال عد دال زبر دا دال زبر دا عددا۔ پہلے حرف کی ادائیگی پھر حرکت کی، پہلے عین کی پھر زبر کی۔ عددا۔ قاف زبر دا قد دال زبر دا قدا را زبر را قدرا۔ کاف زبر زال کز زال زبر زا کزا با زبر با کذبا۔ نون زبر عین نا عین زبر آ نعا۔ میم زبر ما نعما۔ یا زبر یا غا پیش نون زن نون پیش نو یا ظنو۔ نون مشدد ہے، جہاں بھی نون مشدد ہوتا ہے وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں چھپانا، تو یہاں ہم نے کیا یا غنو، تو نون کی آواز کو 2 سیکنڈ کے لیے چھپا کر رکھا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ یا زبر یا خا پیش دعد خود دعد پیش دو یا خدو۔ خا کو حلق سے نکالیں گے اور دعد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے، موٹے حروف میں سے ہے موٹا بھی کریں گے۔ جیم زبر نون جن نون زبر نا جنہ تا 2 زیر 3 جنتن۔ نون پہ غنہ ہوگا، مشدد والا حرف ہے نون، تو نون جب بھی مشدد ہو یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ ذال زبر را ذر را زبر را ذرا تا 2 زیر 3 ذراتن۔ قاف پیش وا قوا زبر وا قوا تا 2 زیر 3 قوتن۔ کاف زبر را کر را زبر را کرا تا 2 پیش تن کراتن۔ سین پیش عین سو عین زیر ای سعی را زبر تارت سعیرت۔ عین حلق سے نکالیں گے، سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، ہلکی سی سیٹی کی آواز آتی ہے۔ را کو موٹا پڑھیں گے، تا ساکن ہے، تا جب ساکن ہوتا ہے یہاں ہم ہمس کرتے ہیں۔ ہمس کا مطلب ہوتا ہے آواز کا جاری رہنا، اینڈ میں جو ہلکی سی آواز آتی ہے اس کو ہمس کہتے ہیں۔ جیسے آگے پڑھتے ہیں۔ قاف زبر دال قد دال زبر دا قدا۔ میم زبر تامت قدمت۔ کاف زبر زال کز زال زبر زا کزا با زبر تابت کذبت۔ زا پیش واو زو واو زیر وی زوی۔ جیم زبر تا جت زوجت۔ سین پیش جیم سج جیم زیر جی سجی
را زبر تا رت سجرت فا پیش جیم فج جیم زیر جی فجی را زبر تا رت فجرت سین پیش یا سویا زیر یی را زبر تا رت سیرت عین پیش طا اطوا زیر تی لام زبر تالت عطیلت کاف پیش واو کو واو زیر وی را زبر تا رت کویرت تا زبر طا تت طا زبر تا تطع لام زیر لی عین پیش او تطلعو تا پیش تو خا زبر دال خد دال زیر دی تا پیش تو حدیثو سا جب ادا کریں گے تو زبان کی ٹپ اوپر والے سامنے کے جو دو دانت ہیں وہاں پر نرمی سے لگائیں گے ہلکی سی باہر نکال کے تو سا ادا ہوگا نون پیش نو یا زبر سین یس سین زیر سی را پیش رو نو یس سی رو ہا پیش ہو میم پیش لام مل با زبر یا بیا زیر یی نون زبر نا تا پیش تو ہم البیناتو قاف زبر یا قیا زیر یی قیی میم زبر ما تا دو پیشتن قیماتن قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑھیں گے تو میم کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ میم کے اوپر زبر ہے عین زبر آ شین زیر یا شی یا زبر یا تا دو زبر تن عاشیاتن میم پیش مو زال زبر کاف زک کاف زیر کی را دو پیش رن مذکرن یہاں زال ہے زا اور زال دونوں میں فرق ہوتا ہے تو یہاں زال ہے زال نرمی سے ادا ہوتا ہے حمزہ زبر یا ایا زبر یا ایا نون زبرنا ایانا یہاں یا مشدد ہے تو یا کو ہم مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھیں گے اس سے آگے خالی الف ہے جب خالی الف سے پہلے زبر ہوتا ہے تو وہ الف مدہ ہوتا ہے اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں الف کیا ہوتا ہے عام حالت میں ہم جب کھلی انگلی کو بند کرتے ہیں یا پھر بند انگلی کو کھولتے ہیں تو جتنی دیر کھلی انگلی کو بند کرنے میں لگتی ہے اتنی دیر کھینچ کر پڑھنے کو الف کہتے ہیں تو ہم نے پڑھا ایانا تو الف مدہ کو ہم نے کھینچ کر پڑھا حمزہ زے یا ای یا زبر یا ای یا کاف زبر کا ای یا کا یہاں بھی یا ہے الف مدہ ہے تو الف سے پہلے زبر بھی ہے اور یا مشدد ہے یہ مشدد پر ہم زور دے کر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے لام زے لام لام کھڑی زبر لا للہ ہا زے ہی للہی یہاں لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کو بھی ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے تا زبر تا جیم زبر لام جل لام کھڑی زبر لا تجلا تا زبر تا صاد زبر دال صد دال کھڑی زبر دا تا صد دا تا زبر تا زا زبر کاف زک کاف کھڑی زبر کا تزکا تا زبر تا واو زبر لام واللام کھڑی زبر لا تا ولا تا زبر واو تو واو زبر وا توا با دو زبر بن توابن یہ جو چھوٹا سا یہاں سرکل ہے اس کو وقف کی علامت کہتے ہیں وقف کا مطلب ہوتا ہے سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رک جانا وقف کہلاتا ہے تو جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر پڑھیں گے ہم نے پڑھا نا توابن تو بن نہیں کریں گے توابا فا زبر جیم سج جیم زبر جا سجا جیم دو زبر جن سجاجن غین زبر سین غس سین زبر سا غسا قاف دو زبر قن غساقن فا زبر عین فا عین زبر ع فعا لام دو پیش لن فعالن کاف زے زال کز زال زبر زا کزا با دو زبر بن کذابن واو زبر ہا وہا زبر ہا وہا جیم دو زبر جن وہا جن میم پیش مو میم زبر دال مد دال زبر دا ممدہ دال زبر دا تا دو زیتن ممدداتن یہاں بھی وقف کی علامت ہے تو جب ہم یہاں اس طرح تا آ جاتا ہے وہاں ہم وقف کرتے ہیں تو تا کو ہم ہا میں بدل دیتے ہیں
ہم نے پڑھا ممدداتن، لیکن جب ہم وقف کریں گے، رکیں گے، تو پڑھیں گے ممددہ، اینڈ میں ہاں کی آواز آئے گی۔ میم پیش مو، کاف زبر را کر، را زبر را، مکررہ، میم زبر ما، تا دو زیر تین، مکرماتن، میم پیش مو، طا زبر ہا، طہا زبر ہا، مطہا، را زبر را، تا دو زیر تین، مطہراتن، واو زبر سین، والسین زبر سا، والسا، میم زبر الف مد ما، حمزہ زیر ای، والسمائی۔ یہ اوپر جو مد بنی ہے اس کو بڑی مد بھی کہتے ہیں، مد متصل بھی کہتے ہیں، لیکن آپ کے سمجھنے کے لیے اتنا یہاں کافی ہے کہ اس کو بڑی مد کہتے ہیں۔ اور بڑی مد 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ واو زبر تا، وتا زبر تا، وتا، را زبر الف مد را، حمزہ زیر ای، با زیر بی، وتا را ای بی، یہاں بھی بڑی مد ہے تو اس کو بھی ہم 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو زبر نون، ون نون کھڑی زبر نا، وننا، شین زیر شی، تو کھڑی زبر تو، تا زیر تی، والناشطاتی۔ یہاں نون کے اوپر مشدد ہے، جب نون مشدد ہوتا ہے وہاں ہم غنہ کرتے ہیں اور 1 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے، تو کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ ان کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ واو زبر نون، ون نون کھڑی زبر نا، وننا، زا زیر زی، عین کھڑی زبر آ، تا زیر تی، والنازعاتی۔ واو زبر سین، والسین کھڑی زبر سا، والسا، با زیر بی، خا کھڑی زبر خا، تا زیر تی، والسابحاتی۔ سین کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، کھینچ کر پڑھیں گے، اور خا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے تو خا کو بھی حلق سے بھی نکالیں گے اور کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ فا زبر سین، فس سین زبر سا، فسا، با زیر بی، قوف کھڑی زبر قا، تا زیر تی، فالسابقاتی۔ یہاں الف مدہ بھی ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے، قوف کے اوپر کھڑی زبر ہے تو قوف کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے اور موٹا بھی کریں گے۔ فا زبر لام فل، میم پیش مو، دال زبر با، دب با زیر بی، را کھڑی زبر را، تا زیر تی، فالمدبراتی۔ تا پیش با تب، لام زبر سین، لس سین زبر سا، را زبر الف مد را، حمزہ زیر ای، را پیش رو، تب لسرائیرو، با ساکن ہے، جب با ساکن ہوتا ہے وہاں ہم قلقلہ کرتے ہیں۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کا پلٹ کر آنا یا پھر آواز کا ہلنا، یعنی کہ جو آواز پلٹ کے آتی جیسے تب، یہ جو آواز ب، یہ آواز ہے، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تب لسرائیرو، فا زبر فا، میم زبر ہا، مہا زے ہی، فا مہی، لام زے لام لیل، کاف کھڑی زبر کا، فا زے فی، را زے یاری، نون زبر نا، فمہل الکافرین، با زیر لام بل، خا پیش نون خن نون زبر نا، خننا، سین زیر لام سل، جیم زبر جا، واو زبر وا، را زیر لام رل، کاف پیش نون کن نون زبر نا، کننا، سین زیر سی، بالخنس الجوار الکنسی۔ یہاں بھی وقف کی علامت ہے، یہاں جب ہم وقف کریں گے تو سین کی جو نیچے زیر ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے، یعنی کہ پھر ہم پڑھیں گے، جب وقف کریں گے تو پڑھیں گے بالخنس الجوار الکنس۔ حمزہ زیر ہا، ہا زیر ہی، دال زیر دی، نون زبر صاد، نس صاد زیر سی، را زبر را، تو زبر لام طول، میم پیش سین مس، تا زبر تا، قاف زیر یاقی، میم زبر ما، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں ہم جب رکیں گے تو یہاں بھی ہم میم کو ساکن کر دیں گے،
اہدنا الصراط المستقیم۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ اس تختی میں ہم نے جو رولز سیکھے ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مشدد والے حروف کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، الف مدہ اور کھڑی زبر اور بڑی مد کو ہم نے پڑھنا سیکھا، اور یہاں پر ہم نے ایک کلکلا بھی پڑھنا سیکھا کہ کلکلا کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو جس طرح سے قرآن پاک پڑھنے کا حق ہے اس طرح سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔